اللہ کی قدرت بہت انوکھی ہے، اس کی قدرت کے نظارے دنیا بھر میں بھرے پڑے ہیں۔ اولیاء کی کرامات بھی اس کی قدرت ہی ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جس ولی نے جہاں جہاں یہ اعلان سنا اس وقت اپنا سر جھکا لیا۔ ہم اپنے اس پروگرام میں چند اہم واقعات اور کچھ اہم امور پر مزید آئیے روشنی ڈالتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیریز جاری ہے ناظرین، بڑے پیر صاحب، اور آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 5۔ ناظرین، ایک مرتبہ غوث اعظم دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بہت رو رہی تھی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک عظیم مرید نے بتایا کہ اس بڑھیا کا اکلوتا خوبرو نوجوان بیٹا تھا۔ اس نے اس کی شادی کروائی اور وہ بیٹا اپنی دلہن کو لے کر باراتیوں کے ساتھ دریا سے کشتی میں آ رہا تھا۔ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن اور سارے باراتی دریا میں ڈوب کر مر گئے، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اچھا، اس بات کو تقریباً 12 سال گزر چکے ہیں۔ ماں کا جگر ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ یہ یہاں دریا کے کنارے آتی ہے اور کشتی کا انتظار کرتی ہے، اور جب کشتی نہیں آتی تو زور زور سے روتی رہتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بڑھیا پر بہت ترس آیا اور آپ نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کافی دیر تک آپ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آپ کو الہام ہوا کہ ہم چاہتے تو ایک بار میں کن کہہ کر بھی ساری بارات اوپر لے آتے، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ زمین و آسمان بھی 6 دن میں بنائے حکمت کے تحت، اسی لیے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ 12 سال گزر چکے ہیں۔ ان باراتیوں کے جسم کا ریزہ ریزہ ناظرین دریا میں بکھر چکا ہے، کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اب ہمارے حکم سے سب کچھ اکٹھا ہو چکا ہے، بارات دریا کے اوپر آنے والی ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے بارات دریا کے اوپر آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سارے باراتیوں نے ملاقات کی اور برکت حاصل کی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، عوام کی زبان پر بھی مشہور ہے، بلکہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واقعہ کہیں نظر سے تو نہیں گزرا، البتہ عوام کی زبان پہ مشہور ہے اور اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف بھی نہیں، تو اسے مان لینا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی کرامات، یاد رکھیں ناظرین، حق ہیں اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے بنائے ہوئے فطرت کے اصول ہیں، وہ چاہے تو ان کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ فطرت کا اصول یہ ہے کہ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جہاں یہ دونوں جمع ہے۔ اللہ کی قدرت بہت انوکھی ہے، اس کی قدرت کے نظارے دنیا بھر میں بھرے پڑے ہیں۔ اولیاء کی کرامات بھی اس کی قدرت ہی ہے۔ آج بھی کئی سارے اولیاء کی کرامات موجود ہیں، جیسے انڈیا کا ایک شہر ہے امروہہ، وہاں کے ایک مزار کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں بچھو ڈنک نہیں مارتے۔ مزار کے ارد گرد بچھو ہے، لوگ وہاں اپنے ہاتھ میں بچھو بھی لے لیتے ہیں، لیکن بچھو ڈنک نہیں مارتے۔ آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنا زہریلا اور خطرناک جانور وہاں ڈنک نہیں مار رہا، آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہی ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ وہاں کے بچھوؤں کو حکم الہی ہوگا کہ وہ نقصان نہ پہنچائیں تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو نہیں کاٹتے۔ ناظرین، حضرت حافظ عبد المغیث بن ابو حرب البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عراق میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، سب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ممبر کے پاس آ گئے
اور اپنا سر حضور غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعلان روئے زمین کے سارے اولیاء کے لیے تھا، اور جس ولی نے جہاں جہاں یہ اعلان سنا اس وقت اپنا سر جھکا لیا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملک خراسان کی کسی پہاڑی پر عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے جب یہ اعلان سنا تو اسی وقت اپنا سر زمین سے لگا دیا اور فرمایا کہ صرف گردن پر نہیں اے میرے سردار، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر ہیں اور میری آنکھوں پر ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے نا، یہ دل یہ جگر ہیں، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، یہ دل یہ جگر ہیں، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان پاک اتنی ارفع و اعلیٰ ہے، بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ساری کرامتیں ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات کا معاملہ اور بہت ساری چیزیں آپ کی سیرت کے حسین سلسلے ہیں، اور تاریخ نگاروں نے آپ کی سیرت کو لکھا بھی ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں چند اہم واقعات اور کچھ اہم امور پر مزید آئیے روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، سید الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی دونوں طرف سے آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، عبادتوں میں مضبوط ہیں، ریاضتوں کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، دن رات ذکر الہی سے زبان تر ہے۔ اللہ ان پر اتنا مہربان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا میں روتے، اور اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے بعد بھی فرائض کے علاوہ نوافل پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ ہم سے نوافل تو دور کی بات، افسوس فرائض بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے۔ ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنے بڑے ولی ہونے کے بعد عبادت کی اس طرح پابندی کرتے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم جو فرائض ہیں وہی ادا کر لیں، نیت ضرور کرتے چلیے۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اپنے چاہنے والوں اور اپنے مریدوں سے بھی بہت محبت فرماتے ہیں۔ آپ کے کافی ارشادات ملتے ہیں جہاں آپ نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ ڈرو مت، اللہ میرا رب ہے۔ حضرت بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہے، یعنی نہ ہی آپ کا وہ مرید ہوا ہے، اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خرقہ یہ قسم کا لباس ہے نہ یہ پہنا ہے، تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب ہو، یعنی جس کی نسبت میری طرف کی گئی ہو، اور میرا نام لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا اور اللہ اس پر مہربان ہوگا، اگرچہ وہ برے عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، اور وہ میرا مرید ہے۔ بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، کس قدر خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں ہی میں رکھیں، آپ کی محبت میں جینا مرنا ہمارا مقدر فرمائے۔ مزید سنیے، شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اور فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، یعنی اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں یعنی اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس فضل اور احسان کے بعد پھر کیا خوب لکھا ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ناظرین، یہ تھی غوث پاک کی اپنے مریدوں سے محبت۔ مزید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بات کرتے ہوئے کچھ انمول لمحوں کو ہم پروگرام میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے دیگر حسین لمحوں کو لیے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے رہیں۔ غوث اعظم جیلانی